الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ایک تو رسمی طور پر زکوٰۃ نکلتی ہے، ایک تو لوگ جان کر اور اس کے وعدے اور وعیدوں کو جان کر نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو زکوٰۃ کے آخرت کے فائدے گنوائیں گے کہ زکوٰۃ کے آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ 1 روپیہ کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے حکم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر اخلاص رہا تو 700 سے بڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا آدمی براہ راست اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بزنس کرتا ہے، بیپار کرتا ہے۔ جب اللہ سے تجارت اور بیپار ہو تو پھر اس کے اندر کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، نقصان کا کوئی خوف نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو بندہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ زکوٰۃ اس کے لیے حجت ہوگی، دلیل ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اور صدقے کا ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی ایسی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر دیتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتا ہے تو جنت کے ایک خاص دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل فرمائیں گے جس کا نام ہے باب الصدقہ۔ اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کی ایک اور فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ موجود ہوں گے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو جو اس طرح چھپا کر لوگوں کو دیا ہو کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ کے فائدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے یہاں سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے ضروری موٹے جو مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ کو ایک مسئلہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم۔ ah